کیا کرا گیٹ بند کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے رب تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اور محترم ناظرین اکرام، الحمدللہ عز وجل آج ہمارے عربی بول چال کورس کا پہلا دن ہے. آئیے اس کورس کو آگے لے جانے سے پہلے ہم سب مل کر کے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اس کورس میں، آج کے اس سیشن میں اول تا آخر رب تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے شرکت کریں گے. جہاں تک ہو سکے گا غور سے آج کے اس سیشن کو سماعت فرمائیں گے، اور جب تک ہو سکے گا اپنی سماعتوں کو ادھر سیشن کی طرف مرکوز نظر رکھیں گے. اچھی باتیں جو بتائی جائیں گی اس کو انشاءاللہ عز و جل اپنی کاپی اور پینسل سے کاپی پر انشاءاللہ تحریر کریں گے. اب تبارک و تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ معلومات افزا اور ذہن کشا، دل کو کھول دینے والی پیاری سی باتیں آج عربی زبان کے تعلق سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ آپ لوگ دھیرے ہمارے ساتھ جوائن ہو رہے ہوں گے، دھیرے آپ ہمارے ساتھ آ رہے ہوں گے. اس لیے جب تک کہ سارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں، اس لیے ہم تھوڑا سا پہلے اپنے اس پروگرام کو، اپنے اس سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم مختصر سی قرآن کی آیت تلاوت کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب اسلامی بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، رفتہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اسلامی بھائی جڑ رہے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہم باقاعدہ طور سے اپنے اس سیشن کا آغاز کر دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. پیارے اور محترم ناظرین اکرام، الحمدللہ عز و جل یہ سب کچھ آج جو ممکن ہوا یہ مجلس جامعۃ المدینہ ہند کی کوششوں کی برکتیں ہیں کہ آج ہم سب مل کر کے اس سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں ساتھ شریک ہیں. آئیے اپنے اس سیشن کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی. یقیناً یہ ایک ہدایت کی بات ہے، توفیق کی بات ہے کہ عربی زبان سیکھنا وہی سیکھ سکتا ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ چاہے، جس کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے. اور فقیہ بننے کے لیے فہم قرآن بہت ضروری ہے. قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. اور فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سیکھنا بغیر لسان قرآن کو سمجھے پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآنی زبان کو سیکھنا یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اور قرآنی زبان آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، وہ عربک زبان ہے، عربک لہجہ ہے. تو اب ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہوگا. عربی زبان کو سمجھنے کے لیے الحمدللہ عز و جل مجلس جامعۃ المدینہ ہند نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے اس خالی اوقات میں، ان خالی وقت میں اپنے گھر بیٹھ کر کے عربی بول چال یعنی عربک لینگویج کو گرامیٹیکلی بھی سیکھ سکتے ہیں اور عربک لینگویج کو ساتھ ہی ساتھ میں بولنا، چالنا، بات چیت کیسے کی جاتی ہے، عربی زبان میں کنورسیشن کیسے ہوتی ہے، گفتگو کیسے ہوتی ہے، اس کے انداز کو بھی الحمدللہ عز و جل ہم اپنے اس سیشن میں سیکھیں گے. سب سے پہلے ہم اپنے اس سیشن کا تھوڑا سرسری انداز میں آج کے اس سیشن میں تعارف پیش کریں گے کہ آخر ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے اور ہم آپ کو کیا دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، آپ کی کون سی کوالٹیز ہیں، کون سی ایبلٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، استعداد ہیں جن کو ہم مزید اجاگر کرنا چاہتے ہیں. آئیے سب سے پہلے اس کورس کا مختصر سا تعارف سمجھ لیتے ہیں. ہمارا یہ کورس الحمدللہ عز و جل 2 گھنٹے کے دورانیے پر مشتمل ہوگا، جس میں پہلا گھنٹہ 10 سے 11 بجے تک اور دوسرا 11 سے 12 بجے تک. 10 سے 11 تک عربک بول چال، عربک اسپیکنگ کی کلاس ہوگی اور 11 سے 12 تک انشاءاللہ عز و جل عربی قواعد، نحو و صرف کے حوالے سے بہترین معلومات افزا یونیک گفتگو آپ ہمارے اسلامی بھائیوں سے سنیں گے. امید ہے انشاءاللہ عز و جل اپنے دل کی تختیوں پر لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی کاپی اور کاپی پر بھی رقم کریں گے، لکھیں گے. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو بہت انٹرسٹڈ اور بہت معلومات افزا گفتگو آپ کو یہاں سننے کے لیے ملے گی. تو پہلے 1 گھنٹہ عربک اسپیکنگ کا ہوگا اور دوسرا گھنٹہ یہ عربک گرامر کا ہوگا، عربک قواعد کا ہوگا، نحو اور صرف کا ہوگا. اس پہلے والے 1 گھنٹے میں بھی 2 سیشن ہوں گے. اس پہلے والے 1 گھنٹے کے اندر بھی 2 سیشن ہوں گے. پہلا سیشن 10 سے 10:30 تک ہوگا اور دوسرا سیشن 10:30 سے 11 تک ہوگا. اس پہلے سیشن کے اندر الحمدللہ عز و جل 3 سیگمنٹ ہوں گے، یعنی پہلے آدھے گھنٹے میں 3 سیگمنٹ اور اس کے بعد دوسرے آدھے گھنٹے میں 3 سیگمنٹ ہوں گے. جن 3 سیگمنٹ کو بڑے پیارے انداز سے ہم نے اچھی کوشش کے ساتھ
ढालने की कोशिश की है। आइए आप भी कॉपी और पेंसिल उठाइए, अपनी कॉपी को लीजिए और उस कॉपी को लिख करके आज के इस पहले आधे घंटे के 3 सेगमेंट को आप अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कि वो 3 सेगमेंट कौन कौन से होंगे। नंबर 1, पहला सेगमेंट होगा सलाम रजा या कलाम रजा, अरबी तर्जुमा और तज्जिया। मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, जानते हैं बखूबी, आपको मालूम है कि किसी भी ज़बान को सीखने के लिए, किसी भी ज़बान को समझने के लिए, किसी भी ज़बान को बोलने के लिए, किसी भी ज़बान को यूटिलाइज करने के लिए, किसी भी ज़बान में कन्वर्सेशन करने के लिए, बात करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हुआ करती है वोकैबुलरी, यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा, जिसकी वर्ड्स पावर मजबूत होगी, जो जितने ज़्यादा अल्फाज को, जितने ज़्यादा मानी को अपने अंदर अपने दिल में समाये होगा, वो उतना ही ज़्यादा उस ज़बान को बोलने वाला और उस ज़बान को आसानी के साथ प्रोनाउंस करने वाला, तलफ़्फ़ुज़ करने वाला होगा। तो अल्फाज का ज़ख़ीरा ये एक बहुत बड़ी पावर हुआ करती है, बहुत बड़ी ताकत हुआ करती है किसी भी ज़बान को समझने के लिए और किसी भी ज़बान को बोलने के लिए। हमारा जो पहला सेगमेंट होगा कलाम रज़ा, अरबी तर्जुमा और तज्जिया। इस पहले सेगमेंट के अंदर हम आपको कोशिश करेंगे इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अलैहि रहमतुर रहमान के खूबसूरत कलाम का अरबिक ट्रांसलेशन, अरबिक तर्जुमा और साथ में आला हज़रत अलैहि रहमतुर रहमान के अरबिक ट्रांसलेशन से माखूज होने वाले मानी का, माखूज होने वाले खूबसूरत से अल्फाज का एक बेहतरीन मजमुआ हम अपने इस सेगमेंट से हासिल करेंगे। रोज़ाना की बेस पर हम 2 आला हज़रत के अशार को आपके सामने तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे और उन 2 अशार से निकलने वाले अल्फाज को इंशाअल्लाह हम अपनी अपनी कॉपियों पर लिखने की कोशिश करेंगे और रोज़ाना की बेस पर उनको लिख करके इंशाअल्लाह अगले दिन याद करके आएंगे, फिर क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो उम्मीद है कि बहुत सारे अल्फाज का ज़ख़ीरा, बहुत सारे खूबसूरत अल्फाज वो हमारे दामन हिफ्ज़ में हमें याद हो जाएंगे और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह इश्क में भी इजाफ़ा होगा, मोहब्बत में भी इजाफ़ा होगा, चाशनी में इजाफ़ा होगा, साथ ही साथ में ईमान भी मजबूत होगा और फिर ईमान की मजबूती कलाम रज़ा से होगी तो उसका अंदाज दोबारा होगा। अब तबारक व तआला से उम्मीद है कि इस पहले सेगमेंट के अंदर हम अल्फाज के ज़ख़ीरे को हासिल करने के लिए कलाम रज़ा का अरबिक ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह उस ट्रांसलेशन को सुन करके आपका ईमान भी ताज़ा होगा, अल्फाज का ज़ख़ीरा भी बेशुमार आपको मिलेगा। और साथ ही साथ में एक बात और, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उस ज़बान की अहमियत का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखें, अरबी ज़बान एक ऐसी वसी ज़बान है, एक ऐसी वुसअत वाली ज़बान है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 60 मुल्कों के अंदर 47 करोड़, 60 मुल्कों के अंदर 47 करोड़ से ज़ायद लोग अरबी ज़बान बोलते हैं। देखिए कितनी आज अरबिक ज़बान का एक स्कोप है। जो अरबिक जानते हैं, अरबिक की अहमियत से वो बखूबी वाकिफ़ होंगे। दुनिया भर में तकरीबन 60 मुल्कों के अंदर 47 करोड़ से ज़ायद लोग अरबी ज़बान में बातचीत करते हैं। अरबिक ज़बान इतनी वसी ज़बान है कि अरब लोग खुद अपने आप को अरब कहा करते और दूसरे लोगों को खुद वो लोग अजमी कहा करते। अरब अपने आप को अरब इसलिए कहते कि अरब का माना ही होता है जिसको बोलना आता हो, जो अपने माफ़ी ज़मीर को जाहिर कर सकता हो, और अजम जिसको बोलना नहीं आता हो, डोंट एबिलिटी टू स्पीक, जिसके पास बोलने की सलाहियत नहीं है, जो बोल नहीं सकता। वो लोग जो बोल नहीं सकते, जो बात नहीं कर सकते, अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार नहीं कर सकते, वो लोग अजमी कहलाते हैं। तो वो अपने आप को अरबी
اور اپنے ماں سوا ساری اقوام کو، ساری نیشنلٹیز کو، ساری دنیا کو عجمی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عرب اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں کہ عرب ہی اپنے مافی ضمیر کو ادا کر سکتے ہیں، اور واقعتاً حقیقت میں ہے بھی ایسا۔ عربی زبان جو اپنے اندر اتنا وسیع مفہوم اور اتنے وسیع معانی کو سمائے ہوئے ہے کہ اس کے مقابلے میں، اس کے کمپیریزن میں کوئی بھی لینگویج، کوئی بھی زبان نہیں آتی۔ آئیے مختصر سا میں آپ کو اس کی وسعت کا اندازہ کرانے کے لیے چند چیزوں کے بارے میں معلومات دیتا ہوں۔ کاپی اٹھائیے اور لکھیے۔ عربی زبان کے اندر گھوڑے کے لیے تقریباً 900 سے زائد الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ گھوڑے کے لیے 900 سے زائد، اور تلوار کے لیے تقریباً 1000 الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ شیر کے لیے 500 الفاظ بولے جاتے ہیں۔ سانپ کے لیے 200 الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اندازہ کیجیے، لفظ ایک ہے، چیز ایک ہے، لیکن اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے، اس کا تعارف کرانے کے لیے کتنے سارے، صرف گھوڑے کے لیے 900 سے زائد الفاظ، 900 سے زائد الفاظ، 900 سے زائد۔ تلوار کے لیے 1000 سے زائد، 1000 سے زائد الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ الفاظ آپس میں صرف مترادف ہوتے ہیں، باہم معنی ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ 1000 الفاظ اگر تلوار کے لیے ہیں تو ہر لفظ کے اندر ایک الگ وسیع مفہوم ہے، ہر لفظ ایک الگ معنی کو ادا کرتا ہے، ہر لفظ ایک الگ حیثیت کو، ایک الگ جہت کو بتاتا ہے۔ آپ غور کریں، شعر کے لیے 500 الفاظ ہیں۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ 500 الفاظ صرف اور صرف الفاظ نہیں ہیں، صرف مترادف نہیں ہیں، بلکہ سینونیمز نہیں ہیں صرف، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ الفاظ اپنے اندر ایک وسیع مفہوم کو سموئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، لفظ 500 الفاظ شعر کے لیے آتے ہیں۔ 500 words are used only for lion۔ 500 الفاظ صرف شعر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ان کی خصوصیت کیا ہے، میں آپ کو ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ شعر کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وردن۔ وردن، واو را دال۔ یہ وردن جو لفظ شعر کے لیے استعمال ہوتا ہے، شعر کے لیے استعمال ہونے والا یہ لفظ وردن، اصل میں اس کا معنی آتا ہے سرخ، اور یہ شعر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے عمومی طور سے اس کو گلاب کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ گلاب بھی تو سرخ ہوتا ہے۔ تو وردن اس کا معنی ہے سرخ اصلی، اور اہل عرب اس کو شعر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اہل عرب اس کو شعر کے معنی کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ اب کمال ہے، وردن یہ اس شعر کو کہا جاتا ہے جو سرخ رنگ کا ہو، جو لال رنگ کا شعر ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کون سا شعر؟ آپ اگر اس کی ہسٹری پڑھنا چاہیں گے تو افلاطون نے بہت پہلے انالائسس کیا، تجزیہ کیا، شعر کی اقسام کو چھانٹا، تو افلاطون لکھتا ہے کہ ایک شعر ایسا بھی تھا، ایک شعر کی قسم، ایک شعر کی صنف ایسی بھی ہے جو صرف اور صرف سرخ ہوا کرتی ہے، یعنی اس کی پوری باڈی کا کلر سرخ ہوتا ہے۔ دیکھیں، لفظ وردن استعمال کیا شعر کے لیے، لفظ اسدن بھی شعر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وردن اس شعر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو شعر سرخ ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں، لفظ ہیں دونوں سیم، سینونیمز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر الگ الگ نوعیت کا، الگ الگ جہت کا معنی ہے۔ ایسے آپ دیکھیں تو انسان کے پوری زندگی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ کا ذخیرہ ہے۔ انسان کو کبھی جنین وہ کہتا ہے، کبھی شابن کا لفظ انسان کے لیے استعمال کرتا ہے، کبھی شیخن کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو انسان کی حیات کی، انسان کی زندگی کے جتنے اسٹیج ہیں، ہر اسٹیج کے معنی کو بیان کرنے کے لیے، ہر اسٹیج کے مفہوم کی وضاحت کے لیے عربی میں الگ الگ لفظ پائے جاتے ہیں، الگ الگ الفاظ موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر وسیع اور کس قدر عظیم ہے
अरबिक लैंग्वेज। बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तो ये भी फरमाते हैं कि वो लोग सहरा में कम रहते हैं, बल्कि उस सहरा में कम रहते हैं, उससे ज़्यादा सहरा के अल्फाज में रहते हैं। यानी वो लोग मानी और अल्फाज के इस कदर दिलदादा हैं कि उनके बारे में इमाम शाफी को ये कहना पड़ा कि वो जंगल में कम रहते हैं, उससे ज़्यादा वो उसके अल्फाज में रहा करते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर वसी और किस कदर खूबसूरत अल्फाज का मानी का मजमुआ अरबी ज़बान में पाया जाता है। इसलिए अरबी अल्फाज को याद करना, अरबिक वोकेबुलरी को याद करना, ये अरबिक सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता है। तो इस अरबिक वोकेबुलरी के लिए हमने बहुत प्यारा सेगमेंट डिज़ाइन किया है, जिस सेगमेंट का नाम है और जिससे इंशाअल्लाह हम रोज़ाना अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। उस सेगमेंट का नाम है कलाम रज़ा, अरबी तर्जुमा और तज्ज़िया। इंशाअल्लाह इमाम इश्क मोहब्बत के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का रिश्ता भी होगा और साथ ही साथ में फिर उसका खूबसूरत सा आपके सामने अरबिक ट्रांसलेशन होगा, अरबी तज्ज़िया भी होगा, एनालिसिस भी करेंगे। आपने जो लोग बलागत से ताल्लुक़ रखते हैं, बलागत से वाक़िफ़ियत रखते हैं, वो बखूबी जानते हैं कि कलाम के अंदर जब बलागत पाई जाती है तो उसको समझ करके पढ़ने में दिल में कितनी मिठास उतरा करती है। कलाम रज़ा के अंदर भी बेशुमार बलागत के महासिन, मोहसनात बदीया, मोहसनात मानविया का एक हसीन गुलदस्ता कलाम रज़ा में मौजूद है। और उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए इंशाअल्लाह इस सेगमेंट में हम अल्फाज का ज़ख़ीरा भी देखेंगे और साथ ही साथ में कलाम रज़ा की हुस्न खूबसूरती का भी मुताला करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि हम कलाम रज़ा का अरबी तर्जुमा, अरबी तज्ज़िया कैसे करेंगे। कलाम रज़ा का अरबी तज्ज़िया का अंदाज़ क्या होगा, उसके लिए मैं एक मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, ताकि मज़ीद दिलचस्पी हमारी बढ़ जाए, उसके लिए अर्ज़ कर दे रहा हूँ। आला हज़रत अलैहि रहमतुर रहमान ने एक शेर इरशाद फरमाया। आला हज़रत फरमाते हैं, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मी से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मी से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। अब बलागत का अगर हम इसका तज्ज़िया करेंगे इंशाअल्लाह, कल इंशाअल्लाह इसका अरबिक ट्रांसलेशन भी आपके सामने होगा, फिर उस ट्रांसलेशन के बाद अरबिक एनालिसिस भी होगा कि इसके अंदर किस तरीके से मानी बलागत पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर बलागत के अंदर एक सिन्फ, एक सनात है जिसको हम कहते हैं हुस्ने तालील। हुस्ने तालील, इसका मतलब क्या होता है? हुस्ने तालील का मतलब ये होता है कि शायर अपने तख़य्युलात के ज़रिए, अपने ख़यालात के ज़रिए, अपने तसव्वुरात के ज़रिए किसी ऐसी चीज़ की कोई इल्लत, कोई वजह बयान करे, कोई कॉज, कोई सबब, कोई कारण बयान करे और वो हकीकत में उसका सबब, उसके कारण, उसकी वजह ना हो। मसलन एक मिसाल बयान की जाती है कि भाई किसी का महबूब गंजा था, उसके सर पे बाल नहीं थे, तो किसी ने कहा कि भाई आपका महबूब जिससे आप प्यार करते हो उसके सर पे तो बाल है ही नहीं। अब देखिए उसने इतना खूबसूरत बाल ना होने की वजह बयान की, वो वजह हकीकत में बाल ना होने की वो वजह नहीं है, वजह कुछ और है, लेकिन अपने तख़य्युलात के ज़रिए, अपने तफक्कुरात और तसव्वुरात के ज़रिए एक खूबसूरत वजह को उसने बयान किया, एक खूबसूरत सबब, एक ब्यूटीफुल कॉज उसने बयान किया। वो कहता है बाल सर पे इसलिए नहीं है कि चांद के सर पे बाल नहीं हुआ करते, चांद के सर पर बाल नहीं हुआ करते। जब चांद के सर पर बाल नहीं होते हैं तो मेरे महबूब तो चांद है ना, इस वजह से उसके सर पर बाल नहीं है। तो बाल ना होना, सर का गंजा होना, इसकी वजह तो कुछ और है। उसके बाल झड़ गए इसलिए बाल नहीं है, बाल झड़ने की, बाल के ना उगने की
وجہ کاز سبب کچھ اور ہے، لیکن محبوب نے اس کا ایک خوبصورت تخیل، ایک خوبصورت بیوٹیفل کاز، ایک اچھی سی وجہ علت بیان کی ہے۔ ایسی علت بیان کرنے کو کہا جاتا ہے حسن تعلیل۔ کیا کہتے ہیں؟ حسن تعلیل۔ آپ جہاں پر ہیں وہیں سے ریپیٹ کیجئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسن تعلیل۔ یہ صنعت ہے حسن تعلیل، یعنی علت تو کچھ اور ہو لیکن اپنی طرف سے کوئی خوبصورت علت بیان کی جائے تو اس کو حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن کے اس کلام کے اندر بھی یہ وجہ، یہ علت، یہ سبب، حسن تعلیل، یہ صنعت پائی جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ آپ کبھی دیکھیں گے تو جو آسمان ہوتا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم پڑتا ہے، دور سے آپ دیکھیے گا تو ایسا لگے گا کہ آسمان جھکا ہوا ہے۔ آسمان اس طریقے سے جھکا ہوا ہے، دونوں طرف سے اس طریقے سے جھکا ہوا ہے۔ آسمان ایسا لگتا ہے کہ آسمان نیچے کی طرف جھکا ہوا ہے، کمان بنی ہوئی ہے آسمان کی۔ آپ کبھی غور کریں، کھلے میں جا کر کے، میدان میں جا کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا، ایسا لگے گا کہ آسمان گویا کہ جھکا ہوا ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت اس آسمان کے جھکنے کی تو کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت جب عشق نبوی کے سمندر میں ڈوب کر کے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں آسمان کے جھکنے کی، آسمان کے کمان نما ہونے کی وجہ کچھ اور نہیں ہے، بلکہ اس کے کمان نما ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ زمین اور آسمان کے درمیان آپس میں مباحثہ ہو گیا، مکالمہ ہو گیا۔ آسمان اپنی بلندی پر، اپنی علوت پر، اپنے بلند ہونے پر فخر کرنے لگا، تو زمین نے کہا آسمان اپنے بلند ہونے پر فخر نہ کر، میں پست ہوں لیکن پھر بھی میرے اندر ایک ایسی ذات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجود ہے کہ جو ذات تیری تخلیق کا سبب ہے، تیری پیدائش کا سبب ہے، تیرے بنائے جانے کا سبب ہے، کاز آف کریشن ہے وہ ذات۔ تو جو ذات تمام جہان، ساری دنیا کی تخلیق کی وجہ اور سبب ہے وہ میرے اندر ہے، اس لیے تو اپنی رفعت پر، اپنی بلندی پر فخر نہ کر۔ جب زمین نے یہ تانا دیا نا، جب زمین نے یہ بات کہی نا، تو اب آسمان کی پشت، آسمان کی پیٹھ جھک گئی۔ یہ عربک محاورہ ہے اور یہ اردو کا محاورہ ہے۔ پیٹھ جھکنا اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کسی کا تانا سن کر کے شرمندہ ہو جائے تو اس وقت پیٹھ جھکنا بولا جاتا ہے۔ تو اسی کی وجہ بیان کی ہے، خم ہو گئی یعنی جھک گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، یعنی زمین کے تانے سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن کے اس شعر کے اندر بلاغت کی یہ صنف حسن تعلیل موجود ہے۔ انشاءاللہ اپنے اس پہلے سیگمنٹ کے اندر سلام رضا، کلام رضا، عربی ترجمہ اور تجزیہ کے اندر عربک ٹرانسلیشن پیش کریں گے۔ اس کا مقصد ہوگا ہم اپنی کاپی پر اس کے عربی مفردات کو رائٹ ڈاؤن کریں، ان کو یاد کر کے آئیں، ساتھ ہی ساتھ میں روزانہ کی بیس پر بلاغت کی خوبصورت صنف کا ہم تعارف بھی کرائیں گے اور ساتھ میں کلام رضا کے اندر اس کو آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا جوامع الکلم احادیث کا حفظ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بلا شبہ وہ ذات ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انا افصح العرب۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ انا افصح العرب بید انی من قریش واسترضعت فی بنی سعد۔ انا افصح العرب بید انی من قریش واسترضعت فی بنی سعد، یعنی میں افصح العرب ہوں اور میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں اور میری رضاعت یہ بنو سعد میں ہوئی ہے، اور یہ دونوں قبیلے فصاحت و بلاغت میں
بہت مشہور تھے، ان کی فصاحت و بلاغت کا زمانہ چرچا کیا کرتا تھا۔ تو آقا کریم نے فرمایا میں افصح العرب، اس لیے عربک زبان کو سیکھنے کے لیے، عربک محاورات، عربک تعبیرات، عربک جملوں کا اندازہ لگانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا اور سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اوتیت جوامع الکلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات چھوٹی سی ہو اور اس چھوٹی سی بات کے اندر ایک وسیع مفہوم کو پرو دینا۔ یہ خاصیت ہوا کرتی ہے کسی بھی زبان داں کی، زبان کو جاننے والے کی، اور اس زبان کے اندر اپنے مفہوم کو ادا کرنے کی۔ تو ہم جوامع الکلم احادیث کو انشاءاللہ روزانہ کی بیس پر 2 احادیث، ایک حدیث پاک کو ہم اپنے اس درس میں شامل کریں گے اور آپ کے سامنے اس حدیث پاک کا ترجمہ بھی پیش کریں گے اور تجزیہ بھی کریں گے۔ اس حدیث پاک کو لغت کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے، اس حدیث پاک کو صرف کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے، نحوی اعتبار سے بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے اس حدیث پاک کے الفاظ کو، اس کے عبارت کو سمجھ کر کے یاد بھی کرنا ہوگا۔ اگلے دن انشاءاللہ عز و جل ہمیں وائس ریکارڈ کر کے ہمارے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان واٹس ایپ گروپ پہ سنانا بھی ہوگا کہ ہم جو حدیث پاک آپ کو ریکمنڈ کریں گے یا آپ کو دیں گے، ان احادیث طیبہ کو یاد کر کے آپ کو سنانا بھی ہوگا۔ روزانہ کی بیس پر 2 حدیث پاک ہوں گی ان جوامع الکلم میں سے، اور ان 2 حدیث پاک سے انشاءاللہ ہم عربی کلچر کو سمجھیں گے، عربی ماحول کو سمجھیں گے، اور ایک فن سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک وسیع مفہوم کو، ایک بہت بڑے مفہوم کو 2 لفظوں میں سمو دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جوامع الکلم احادیث کا حفظ اس سیگمنٹ کے ذریعے ہم یہ فن سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہوگا آپ کے ذہن کشا، آپ کے سامنے ذہن کشا اور دلکش سوالات و جوابات۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم کوشش کریں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس زبان کے اندر اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنا، گفتگو کرنا۔ اس کا بہترین انداز یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کرتے وقت اکثر و بیشتر ہم سوال و جواب کی کیفیت میں جاتے ہیں۔ ہم اگر کسی کے ساتھ کلام کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو عام طور سے جنرلی کامنلی یہ ہوا کرتا ہے کہ گفتگو کے انداز اس طور پہ بیسڈ ہوتا ہے، ان اصولوں پر وہ گفتگو کی جاتی ہے کہ ایک بندہ سوال کرتا ہے اور دوسرا بندہ اس کا جواب دیتا ہے۔ عام طور سے اگر دیکھا جائے تو سارے لوگوں کی گفتگو کا انداز، بلکہ آفرلی اکثر لوگوں کی گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کرتا ہے، دوسرا اس کا ریپلائی کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ تو آج کے اپنے آخری سیشن میں ہم سوالات اور جوابات کا انداز سیکھیں گے کہ سوال کیسے کیا جائے، جواب کیسے دیا جائے۔ سوال اور جواب کرنا بھی ایک فن ہوتا ہے۔ ہر کوئی سوال نہیں کر سکتا، ہر کوئی جواب نہیں دے سکتا، بلکہ اس سوال اور جواب کا انداز بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ سوال کیسے کیا جائے اور جواب کیسے دیا جائے۔ تو اپنے اس آخری سیگمنٹ کے اندر ہم کوشش کریں گے سوال اور جوابات کے انداز کو سیکھنے کی، اور وہ بھی سیکھنے کی کوشش ہوگی، ہمارا اسٹرگل ایفرٹس ہوں گی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے ذریعے۔ ہم دیکھیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کس انداز کے ذریعے سوالات کرتے تھے اور کس انداز کے ذریعے صحابہ اکرام جوابات دیا کرتے تھے۔ ہم انشاءاللہ روزانہ کی بیس پر اپنے اس سیگمنٹ کے اندر سوالات پیش کریں گے، 5 سوالات پیش کریں گے، اور 5 سوالات پیش کرنے کے بعد ان کے ہم جوابات بھی دیں گے۔ کچھ سوال ایسے ہوں گے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کیے ہوں گے، اور کچھ سوال ایسے ہوں گے جو صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیے ہوں گے۔ یعنی اس سیگمنٹ کا عنوان ہوگا، کبھی تو اس کا عنوان ہوگا الصحابی یسأل والرسول یجیب، اور کبھی اس کا عنوان ہوگا الرسول یسأل والصحابی یجیب۔ انشاءاللہ عز و جل اس سیگمنٹ کے اندر ہم سوال اور جواب کرنے کے انداز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ روزانہ کی بیس پر
5 سوالات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ان پانچوں کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس انداز سے جوابات ارشاد فرمائے ہوں گے وہ جوابات بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ عز و جل پیش کی جائیں گے. پھر ان 5 سوال کو آپ کا ہوم ورک بنایا جائے گا. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ 5 سوال جو ہم نے آپ کو لکھائے ہوں گے, آپ کو بتائے ہوں گے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سوال آپ کو اسی کے طرز پر, اسی کے لیول پر, اسی کے سٹینڈرڈ پر, اسی کے طریقے پر آپ نے پھر اپنے گھر سے 5 سوالات کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد ہمارے واٹس ایپ گروپ پر سینڈ کر دینا ہے پوری اسی انداز پر انشاءاللہ. پھر ہم اس کو چیک کروا کر کے جہاں تک ہو سکے گا آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. تو اس طریقے سے ہمارے اس پہلے آدھے گھنٹے کے 3 سیگمنٹ ہوں گے, جن 3 سیگمنٹ کو دوبارہ سے میں مختصر سے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. نتیجے کے طور پر آپ ان کو لکھ لیجئے اپنے اپنے کاپیز پر تاکہ انشاءاللہ اسی ترتیب پر ہم چل سکیں. پہلا سیگمنٹ ہوگا سلام رضا, عربی ترجمہ اور تجزیہ. اس کے اندر اس کا مقصد ہوگا, مقصد آپ لکھیے کاپی پر, کلام رضا, عربی ترجمہ اور تجزیہ. پھر نیچے لکھیے مقصد. اس کا مقصد کیا ہوگا؟ عربک الفاظ کا ذخیرہ اور ساتھ میں صنعت بلاغیہ, بلاغت کی اقسام کو سمجھنا. پھر دوسرا سیگمنٹ ہوگا ہمارا جوامع الکلم احادیث کا حفظ. اس کے اندر کیا ہوگا؟ روزانہ کی بیس پر ہم آپ کے سامنے 2 جوامع الکلم احادیث کو پیش کریں گے. ایک حدیث کا ترجمہ, تجزیہ, انالائسس آپ کے سامنے ہم اپنی طرف سے پیش کریں گے اور ایک آپ کو گھر سے دیں گے کہ آپ گھر پہ جا کے کیجئے گا اور واٹس ایپ پر جا کر ہم سے رہنمائی بھی آپ حاصل کر سکیں گے. تو اس سیگمنٹ کے اندر ہوگا جوامع الکلم احادیث کا حفظ. اس میں حدیث پاک آپ کو یاد کرنی ہے. اس کا مقصد ہوگا نمبر 1 حدیث پاک کو یاد کرنا, نمبر 2 عربی کلچر کو اور عربی وسیع مفہوم کو عربی لوگ کس طریقے سے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر سما دیتے ہیں اس فن کو سیکھنا. یعنی ایک وسیع سمندر کو, ایک وسیع مفہوم کے سمندر کو کیسے چند الفاظ کے لڑیوں میں پرویا جاتا ہے, یہ فن سیکھنے کی کوشش کریں گے اپنے اس پیارے اور خوبصورت سیگمنٹ کے ذریعے جس کا نام ہوگا جوامع الکلم احادیث کا حفظ. تیسرا سیگمنٹ ہوگا ہمارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات اور صحابہ کے جوابات, یا پھر صحابہ کے سوالات اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات. اس میں ہم سوال و جواب کے ذریعے گفتگو کرنے کا انداز سیکھنے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجئے, انشاءاللہ آپ کہیں نہیں جائیے گا, آپ ہی رہیے گا, ہمارے دوسرے استاد آپ کو جوائن فرمائیں گے.